کنفیوشیس ایک چینی فلاسفر، وہ ایک چینی فلاسفر تھا، اس کو کنگ فوتزو کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے فلاسفر بادشاہ۔ اپنی زندگی کے ابتدائی برسوں کے دوران اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چین کا بدصورت ترین لڑکا تھا۔ اس کے بڑے بڑے کان تھے اور باکسروں کی طرح اس کی ناک تھی اور تیز اور نکیلے دانت تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے لڑکپن سے ہی حیران کن حد تک ہوشیار تھا۔ جوانی کے دور میں اس نے چین کی سول سروس میں شمولیت اختیار کر لی اور کئی برس تک وہ اسی جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ لیکن جو اس کی عمر بڑھتی چلی گئی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا چلا گیا کہ وہ اپنے ساتھی بنی نوع انسان کے مقابلے میں اپنی زندگی کی کوالٹی میں اضافہ کرے۔ وہ دولت کے اعتبار سے معیاری زندگی نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ لوگوں کی طرز زندگی کو سدھارنے اور ہمسایوں کے معاملے میں ان کے رویوں کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی اور اپنی زندگی کو معیاری بنانے کا خواہاں تھا۔ مختصر یہ کہ وہ سماجی ذمہ داری کا ایک شعور بیدار کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 60 برس کی عمر میں وہ حکومت کی سروس سے ریٹائر ہو چکا تھا اور اس نے ایک اسکول قائم کر لیا تھا جہاں وہ اپنے شاگردوں کو اپنے نظریات کا درس دیتا تھا تاکہ ان کو چین کے دیگر علاقوں میں روانہ کیا جا سکے، جہاں پر وہ اس کے درس کو ان علاقوں تک پھیلائیں۔ اس کا پیش کردہ نصاب ایک وسیع تر حیثیت کا حامل تھا۔ اس میں اخلاقیات، فیملی ذمہ داریاں، سماجی اصلاحات اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات استوار کرنا شامل تھا۔ اس نے اپنے بہت سے افکار کو تحریری شکل بھی دی تھی۔ اس کے پیروکاروں نے بھی یہ کام انجام دیا تھا اور اس کے درس و تدریس میں جو امور شامل تھے ان میں گفت و شنید بھی شامل تھی، جو اس کے لیکچروں کا ریکارڈ ہے۔ کنفیوشیس کو اس کی زندگی میں ہی بہت زیادہ عزت و احترام حاصل ہوا تھا اور وہ چینی فلاسفروں میں سے سب سے زیادہ معروف فلاسفر تھا۔